بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی دلکش اور خوبصورت نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی بلند و بالا اور خوبصورت نظر آنے والا پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو مختلف جگہوں اور ممالک میں مختلف ناموں سے مشہور ہیں۔ آج کی ویڈیو انہی میں سے ایک خوبصورت اور افسانوی پہاڑی سلسلے کی معلومات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو دوست احباب میں متعارف کرائیں تاکہ معلوماتی ویڈیو سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ ہی اگر معلومات پسند آئیں تو دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو ویڈیو شیئر کریں۔ اب آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب بچپن سے دیو، پریوں، جنوں اور نیک دل شہزادوں کی کہانیاں نہ صرف سنتے آئے ہیں بلکہ پڑھتے بھی رہے ہیں۔ انہی کہانیوں کا مشہور و معروف پہاڑی سلسلہ پریوں کا دیس یعنی کوہ قاف ہے۔ آج ہم کوہ قاف کے متعلق کی گفتگو کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ قاف کہاں واقع ہے؟ کیا اس پہاڑی سلسلہ میں واقعی جن اور پریاں اور دیو رہتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ کوہ قاف کا سلسلہ اس وقت 3 ملکوں کے ساتھ منسلک ہے: ایران، یونان، جارجیا اور عرب ممالک۔ کیونکہ ایران کے شمال میں ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ تھا، ایرانی لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پہاڑ کیا ہے، یعنی اس پہاڑ کے پار کیا ہے، اور پہاڑ کے دوسری طرف رہنے والے نہیں جانتے تھے کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف کیا ہے۔ یہ سلسلہ قفقاز یا کوہ قاف کہلاتا تھا۔ چونکہ یہ پہاڑ دشوار گزار اور خطرناک جانوروں سے بھرا تھا، کوئی انسان اگر اس سلسلہ میں چلا جاتا تو وہ سنگلاخ پہاڑوں میں بھٹک کر یا کہیں گر کر مر جاتا، یا پھر جنگلی جانور کے آگے چڑھ جاتا۔ جب وہ بندہ واپس نہ آتا تو اس وقت کے لوگ سمجھتے کہ کسی دیو یا جن نے قید کر دیا ہے یا مار دیا ہے۔ اس طرح لوگ ڈر کے مارے اس پہاڑ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے افسانہ نگاروں اور شاعروں نے اسے موضوع بنایا اور مختلف دیو پریوں کی کہانیاں اور افسانے لکھے۔ یونانی لوگ کوہ قاف کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک ستون یعنی پلر سمجھتے تھے۔ یونانی سمجھتے تھے کہ یہ پلر زمین پر اور آسمان کے نیچے ہے تاکہ آسمان گرے نہیں، اور اس پلر کے بارے میں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس میں
مختلف مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے اس طرف نہیں جاتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ عرب میں بھی موجود تھا، لیکن دور دراز مقام ہونے کی وجہ سے لوگ بہت ہی کم اس طرف جاتے تھے، اور جو اگر جا سکتے تھے تو وہ واپس نہیں آتے تھے، اور اس طرح ان لوگوں کے دلوں میں اس پہاڑی سلسلے کا ڈر بیٹھ گیا۔ حقیقت میں کوئی کاف موجود ہے، لیکن کہانیاں صرف افسانے ہیں۔ یہ کوئی کاف روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد کوئی کاف کا یہ سلسلہ چیچنیا اور جارجیا میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلہ کی لمبائی تقریباً 1100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور چوڑائی 250 کلومیٹر کے قریب ہے۔ روس سے لے کر عرب ممالک تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ آج سے 2000 سال قبل لوگوں کے پاس ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، پیدل سفر کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پہنچ سے دور تھا، اور مختلف کہانیاں اس سلسلے کے ساتھ منسوب ہو چکی تھیں۔ چونکہ اس پہاڑی سلسلے میں آتش فشاں بھی تھے، اور جب وہ پھٹتے تو لوگ مزید ڈر جاتے کہ یہ کسی دیو یا جن کی کارستانی ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیو یا جن ناراض ہو گیا ہے اور غصے میں آ کر اس نے یہ کیا ہے۔ ویسے اس سلسلہ میں بہت ہی خوبصورتی ہے، اور مختلف رنگوں اور شکلوں کے ٹھنڈے میٹھے اور گرم پانیوں کے چشمے بھی موجود ہیں۔ اس پہاڑی سلسلہ میں نہایت ہی خوبصورت پرندے بھی موجود ہیں، جنہیں دور سے دیکھا جائے تو وہ بڑے بڑے خوبصورت پرندے ایسی نظر آتے ہیں جیسے کوئی پری ہوا میں پرواز کر رہی ہو۔ اور پھر اس پہاڑی سلسلے میں بہت ہی نایاب قسم کے پودے بھی موجود ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے کو قفقاز کہتے ہیں۔ اب تو یہ اتنا ڈرانا نہیں رہا، کیونکہ جارجیا کے علاقوں میں اس پہاڑی سلسلہ کی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سیاح جاتے ہیں اور ان سلسلوں کی سیر کرتے ہیں۔